آج کی ہماری یہ تقریب آپ جانتے ہیں، ہمارے نوجوان ہمارے بھائی حافظ محمد اسامہ خاکوانی کے نکاح کی خوشی میں ہے۔ سب سے پہلے ہم دعا کریں گے حافظ اسامہ صاحب کے والد محترم، ہمارے انتہائی قریبی دوست، ہمارے شہر میرپور خاص کی معزز شخصیت محترم بھائی شہباز مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائے۔ حافظ محمد اسامہ نے یہ ایک اچھی مثال قائم کی ہے اس دور میں کہ جب ہر خوشی کے موقع پر اکثر خرافات اور اکثر فحاشی اور عریانی کے کاموں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ایسے زمانے میں، ایسے معاشرے میں اپنے نکاح کی خوشی میں نعت خوانی کروانا، علماء کے بیانات کروانا یقیناً خوش آئند ہے، باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ انشاءاللہ یہ مثال قائم ہوگی۔ جتنے بھی نوجوان یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ یہ نوجوان بھی انشاءاللہ اس مثال کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ کامل، اکمل اور مکمل دین ہے۔ اس دین میں ہمارے تمام فطری تقاضوں کا خیال رکھا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کامل، اکمل اور مکمل بنا کر ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے یہ پسند کر کے یہ دین تمہیں عطا فرمایا۔ اس دین میں زندگی گزارنے کے تمام معاملات کی رہنمائی موجود ہے، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک تمام معاملات میں یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری گھر کی زندگی، ہماری باہر کی زندگی، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری زندگی کے خوشی کے مراحل، غمی کے مراحل، ہر موقع پر اللہ کا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ اس دیواجی زندگی ہماری فطری ضرورت ہے، اسلام نے اس کا بڑا خیال رکھا، اور اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کے حقوق متعین فرما دیے۔ تمام انسانوں کے حقوق قرآن و حدیث میں واضح ہیں۔ بڑوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہر طبقے کے حقوق کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ اگر ان تمام حقوق کا خیال رکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، جس طرح پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتلائی جا رہی، اس کے مطابق اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو کبھی بھی ہم ٹھوکر نہ کھائیں۔ آج جو معاشرے کا ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، ہر طرف ہمیں خرابیاں نظر آ رہی ہیں، بے سکونی کا عالم ہے، ہر گھر میں ایک عجیب کشمکش ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کیا اور غیروں کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا۔ اس لیے آج کا مسلمان بیچارہ پریشان ہو گیا، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر تمہیں اچھی زندگی گزارنی ہے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، حسن معاشرت کے ساتھ رہو۔ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری شادیاں ہو جائیں
اور شادی ہونے کے بعد کی ہماری زندگی میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو یہ جتنے بھی مسائل کا ہمیں سامنا ہے، حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپس کی ناچاکیاں ہیں، آپس کی ہمیں محبت نظر نہیں آ رہی، ناراضگیاں نظر آ رہی ہیں، خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گھروں کے اندر محبتوں کا قتل ہو رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائے، سب چیزوں کی اصلاح ہو جائے اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات زندہ ہو جائیں۔ لہٰذا میاں بیوی کی باہم زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے تو وہ آئیں، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں حسن و سلوک کے ساتھ رہو، اپنے گھر میں محبت کے ساتھ رہو، اپنے گھر میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھو، ایک دوسرے کے غم گسار بن کر رہو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ اگر اس طرح تم زندگی گزارو گے تو تمہارے گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، تمہاری زندگی شاداں و فرحاں ہو جائے گی۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مزاج کو نرم رکھو، اپنی طبیعتوں میں نرمی لے کر آؤ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ دوزخ پر حرام ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو مزاج کا تیز نہ ہو، جو نرم خو ہو، جو شیریں کلام ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو اور جو اچھی گفتگو کرنے والا ہو، اور اس کی نرم مزاجی، اس کی محبت، اس کی الفت، اس کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اس کے قریب آتے ہوں اور وہ لوگوں کے قریب جاتا ہو۔ جس کے ایسے اچھے اخلاق ہوں گے، جو نرم مزاج ہوگا، جو اپنے کلام کو اچھا بنانے والا ہوگا، فرمایا کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نرم کلامی، شیریں کلامی، اچھی گفتگو کرنا یہ ہمارے نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔ اپنی زبان کو تلخ بنانا، آج ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبان میں سختی آ گئی، ہماری زبان سے نرمی ختم ہو گئی۔ ایک موقع پر روایت میں آیا، فرمایا کہ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا کرو۔ جب شوہر اپنے گھر پر آئے اور شوہر نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور بیوی نے شوہر کو مسکرا کر دیکھا تو فرمایا اللہ ان کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا، فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ اسلامی روایات اور یہ اسلامی احکامات ہیں، اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا۔ تو اس کے ساتھ یوں بھی فرمایا کہ جب تم ماں باپ کو دیکھو، جب تمہاری نظر ماں باپ کی طرف جائے، محبت کی نظر ماں باپ پر ڈالو، تو اس ایک نظر، محبت کی نظر جو ماں باپ پر ڈالو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جتنی مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو گے، اتنی مرتبہ اللہ کی طرف سے یہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں کے سکون کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو اسلام ہم مردوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بناؤ اور حسن سلوک کے ساتھ رہو، اور گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرو، اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرو، اس کے ساتھ نرم خوئی کا معاملہ کرو۔ اگر کوئی اس نے اچھا کام کیا ہے، اچھا کھانا بنایا تو اس کی تعریف کر دیا کرو۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی تعریف کریں گے تو ہمارے وقار میں کمی آ جائے گی، ہمارا روب کم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارے حضور علیہ السلام تو ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے، کام بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں کراچی میں۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک مرید کی دعوت پر ان کے گھر پر تشریف لے گئے، اور وہاں ان کے لیے ایک کھانے کا انتظام تھا، کھانا تناول کیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت نے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے اور خوشی کا اظہار فرمایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنا ہوا تھا، آپ کی خاتون نے کھانا بہت اچھا بنایا، یوں تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔
جب حضرت کی زبان سے تعریفی کلمات نکلے تو اندر سے خاتون کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آنے لگی، دوسرے کمرے سے خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حضرت تک آواز پہنچی تو پوچھا کہ بھائی یہ خاتون کیوں رو رہی ہیں؟ جب استفسار کیا، معلوم کیا تو پردے میں آ کر اس خاتون نے بتایا کہ حضرت آج آپ نے میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تعریف کر دی، وہ تعریف کا سننا تھا، مجھے خوشی میں بے ساختہ رونا آ گیا اور میں یہ رونے لگ گئی کیونکہ اتنے عرصہ زندگی میں نے گزاری ہے اس گھر میں، میرے شوہر نے یا گھر والوں میں سے کسی نے آج تک میرے کسی کھانے کی تعریف نہیں کی، آج میں نے آپ کی زبان سے اپنی تعریف سنی تو میں بے ساختہ رو پڑی اور خوشی کے آنسو نکل آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اپنے گھر والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، کسی اچھے کام کی تعریف کر دیں گے تو اس کے بھی اچھے نتائج آتے ہیں اور اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، گھروں کی ناچاکیاں اس سے ختم ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ نرمی کے معاملے پر وہ واقعہ مجھے ابھی یاد آیا کہ جب ہم گھر میں نرمی کا معاملہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، انتقال کے کچھ دن کے بعد وہ اپنے شیخ کو خواب میں آتے ہیں۔ شیخ نے پوچھا بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس صاحب نے کہا، اس شخص نے کہا کہ حضرت اللہ نے میرے ساتھ شان رحیمی کا معاملہ فرمایا، اللہ نے مجھ پر رحمت فرما دی، مجھے معاف فرما دیا۔ اور معاف کرنے کی وجہ کیا بنی؟ ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا شخص کہ ایک مرتبہ گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو میری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، تیز نمک ہونے کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، دل میں آیا کہ اپنی بیوی کو بلاؤں اور ڈانٹوں کہ یہ تیز نمک کیوں ہوا کھانے میں، لیکن فوراً میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کے لیے درگزر کروں، آج میں اسے معاف کروں گا، کل اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے چونکہ اس دن اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی اہلیہ کو اس بات پر کچھ نہیں کہا، درگزر سے کام لیا، اللہ نے میرے اس عمل کو پسند فرمایا اور میرے اس درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میرے دوستو، اس لیے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا رہے اور ہم اچھے شاداں و فرحاں طریقے سے زندگی گزاریں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ یہ ازدواجی زندگی ہماری فطری ضرورت ہے، ہر انسان نے اس مرحلے میں آنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم کس طرح زندگی گزاریں، چاہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو اچھا بنا لیں اور اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا لیں۔ اور یاد رکھیے، جب میاں بیوی کا تعلق ٹھیک ہوتا ہے، آپس میں محبت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا فرماتے ہیں اس اولاد کی بھی تربیت اچھی ہوتی ہے، وہ خاندان بھی مثبت طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، زیادہ تفصیلی بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، بس ایک آپس کا مذاکرہ اور ایک یاد دہانی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بھائی ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے محلے کی، اپنے گرد و نواح تمام لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ آپ تمام نوجوان جو یہاں پر موجود ہیں، ہم اس دعوت کو لے کر آگے بڑھیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اسلامی روایات کو زندہ کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو لے کر آگے بڑھنا ہے کہ اسی میں اللہ تعالی نے ہماری کامیابی رکھی ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں اللہ کے دین کو دیکھنا ہے کہ مکمل کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی اسلامی روایات کے مطابق بنا دے اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے اور ہمارے نوجوانوں کو اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا حافظ اسامہ خاکوانی صاحب کو کہ اللہ رب العالمین ان کی ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیاں پیدا فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کی آبشاریں برسائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیریں، برکتیں،
اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی شہباز مرحوم جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب آئے ہیں سب کے آنے کو اللہ مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو کہا جو سنا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔